اسامہ بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ جی، جب میرے کو آپ نے بولا کہ میرے ماں باپ مل گئے تو میرے کو تو بہت زیادہ خوشی ہوئی پہلے کہ میرے ماں باپ مل گئے مجھے۔ پھر جب میں ادھر آیا تو میرے بھائی نے میرے کو منع کر دیا کہ اس کو نہیں رکھنا ہے گھر میں ہم نے، تو میرا وہاں سے دل ٹوٹ گیا کہ میری ماں نے بھی مجھے منع کرا کہ میں کہا کدھر تھے اتنے سال؟ پہلے تو یہ بتائے نا بھائی، کب سے گم ہوئے تھے؟ 5 یا 6 میں گم ہوا تھا میں۔ 5 یا 6 میں گم ہوئے تھے؟ جی، اب آگے گھر کی یاد آ گئی؟ اچھا، ابو کی تصویر پہچانی آپ نے؟ جی بتا دو نا، ابو کی تصویر پہچان لی ہے؟ بھائی والد کی تصویر دیکھ کے اسے پہچان لیا ہے کہ یہ میرے والد ہیں، اس کو کچھ یاد نہیں تھا؟ میں نے بھائی گھر سے بھاگا تھا، یہ جو ہے نا وہ جو اسامہ پہلے تھا نا ہمارا، وہ بھی گھر سے نکل جایا کرتا تھا، پھر کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ لے کے آ جاتے تھے آگے پیچھے سے رابطے کر کے۔ اچھا، یا اللہ کو عالم، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس چیز کا، میں اس چیز کو بہتر نہیں جانتا کہ کون ہے، اسامہ ہے یا پھر جو نہیں ہے۔ اب کوئی بھی رستے میں سے گزرتا ہو بندہ مجھے کہتے میں اسامہ دیکھیں ہوں، ڈی این اے، میں تو اس طرح انکار قاسی بھائی ڈی این اے ٹیسٹ سے کنفرم ہو سکتا ہے اسامہ۔ بھائی ڈی این اے ٹیسٹ جی، ایک میرے آپ نے جو بولا ہے نا کہ آپ نے جو بولا ہے کہ اسامہ ایک تھا وہ جو بچپن میں گھوم جاتا تھا بار بار، وہ میں بھاگتا تھا گھر پہ، میرے کو میرا ابو جو ہے مدرسے سے 3 سے 4 دفعہ اٹھا کے لے کر آیا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے، آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ہمارے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہوں گے کہ دہائیوں بعد بچے اپنے خاندانوں سے ملے، گمشدہ لوگ اپنے گھروں کو ملے تو کس طرح سے ان کے پیاروں نے ان کو گلے لگایا، ان کو پیار کیا، وہ روئے، وہ خوش ہوئے اور دوڑتے ہوئے آئے اور استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے، پھولوں کی پتیاں نشاور کی، بہت سارے اپنے مناظر دیکھے ہوں گے۔ لیکن ہمارے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم کسی گمشدہ کو ان کے خاندان سے ملاتے ہیں تو وہاں سے اچھا رسپانس نہیں ملتا۔ ایسے ہمارے بنگلہ دیش کے کافی کیسز میں ہوا، اور ہم نے پہلی بار پاکستان کا ہمارے کیس آیا، ایک بچہ جو تقریباً 6-7 سال کی عمر میں سال 2005 یا 6 میں اپنے گھر سے گم گیا تھا، اور ہم نے جب آج یعنی 2026 کے جولائی میں اس کے خاندان سے ملوایا، ان کے گھر کو ڈھونڈا تو بہت ہی عجیب صورتحال دیکھنے کو ملی۔ بات کچھ یوں تھی کہ ایک نوجوان جن کا نام اسامہ ہے، اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اسامہ 2026 کے عید الفطر کو میرے پاس آئے تھے، میں ان کے پاس گیا تھا، آدھے راستے تک یہ آئے تھے، ہم ایک جگہ بیٹھے اور انہوں نے جب اپنا درد دل بیان کرنا شروع کیا تو عید کا پہلا دن تھا، یہ بھی رو رہا تھا اور ہمیں بھی رونا آ رہا تھا، اور یہ کس طرح سے تڑپ رہا تھا اپنے والدین کو ڈھونڈنے کے لیے، یہ آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ وہ ویڈیو میرے پاس آج بھی موجود ہے، اور ہم نے ان کی ویڈیو لگائی تھی، پوسٹ لگائی تھی، ان کا خاندان نہیں ملا، پھر مسلسل یہ میسیج کرتے تھے، کال کرتے تھے کہ دوبارہ میری پوسٹ لگوائیں، اور ہم بھی لگانا ہی چاہتے تھے، لیکن ان کے جو مزید دوست تھے 20-25 دوست، ان کے خاندان ملے۔ جب یہ ان کو اپنے گھر جاتا، اپنے پیاروں سے ملتا دیکھتا تو یہ روتا رہتا، خوش بھی ہوتا کہ میرے دوست اپنے گھر پہنچ گئے، جن دوستوں کے ساتھ شیلٹر میں یہ پلا بڑا، پھر ایک جگہ میں مزدوری کرتے رہے، ایک گھر میں ساتھ رہے، تو ان کے دل میں بھی بہت زیادہ خواہش ہوتی تھی کاش میری بھی فیملی مل جائے، میرے والدین مل جائیں، میرے بھی بھائی بہن ہوں۔ تو ہم نے ابھی 2-3 روز قبل ان کی پوسٹ لگائی اسامہ کے متعلق۔ ہم نے کسی شہر کو ٹارگٹ کرنا تھا تاکہ وہاں کے لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چونکہ یہ بہت کم عمری میں نکلا تھا گھر سے، تو اس کو انہوں نے جو نشانیاں بتائی تھی تو راول پنڈی کے ایک شخص نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو نشانی بتا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا شہر ہو، راجہ بازار کے آس پاس کا کوئی ایریا ہو۔ تو ہم نے اسلام آباد اور پنڈی کو نشانہ بنا کر یہ پوسٹ لگائی کہ وہاں کے لوگوں کو، کہ وہاں زیادہ وائرل ہو، لیکن اللہ کا کرنا دیکھے کہ پوسٹ لگانے کے 2 گھنٹے بعد ان کے علاقے کے ایک صاحب کی کال آئی اور بتایا کہ یہ ہمارا پڑوسی تھا اور بچپن میں گم ہوا تھا۔ بچپن کی جو آپ نے تصویر رکھی ہے
اسامہ سیم وہی بچہ ہے. اور پھر دھڑا دھڑ کالیں آنا شروع ہوئی ان کے علاقے سے جہاں پر ان کی رہائش تھی, اور ان کا شہر تھا گجرات. ان کے والد کا نام میاں خان, والدہ کا نام یاسمین اور بھائی کا نام حسیب ان کو یاد تھا. اور گھر کے باہر تندور, سبزی والا, دکانیں, یہ چیزیں ان کو یاد تھی. اور ایک اسکول یا کسی کالج یا یونیورسٹی کا بتایا کہ کوئی تعلیمی ادارہ ہمارے گھر کے باہر تھا. تو ہم نے وہ پوسٹ لگائی اور 2 گھنٹے بعد بس رابطے شروع ہوئے. سارے محلے نے کہا کہ اس سے ہماری بچپن کی بڑی یادیں وابستہ ہیں. انہوں نے پہلے بتایا, یہاں اس نے بھی بتایا تھا لیکن ہم نے پوسٹ میں ذکر نہیں کیا تھا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا, اس کی ایک ناک ٹوٹی ہوئی تھی, اس کا سر پھٹا ہوا تھا, اور یہ چور چور تھا زخموں سے. بچپن میں کافی اس نے چوٹیں کھائی ہیں. تو بھائیوں کو جب اطلاع دی گئی تو پہلے تو وہ خوش ہو گئے. پھر کچھ دیر بعد جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو ان کا رویہ بہت ہی زیادہ افسوسناک تھا. اس قدر تکلیف دہ ان کا جواب ملا کہ ہم نے اس دن نہ ہم سے کھانا کھایا گیا اور نہ پانی پیا گیا. بالکل ہی اذیت ناک وہ دن تھا ہمارے اس پورے 8 سالہ جو ہمارا مشن ہے اس میں, کہ کس طرح سے ایک بھائی نے جواب دیا. سب سے پہلے آپ ایک بچھڑے ہوئے, ایک گمشدہ, ایک پریشان, ایک مظلوم بچے کی فریاد سنے جب یہ میرے پاس آیا تھا اور اپنی داستان لے کے آیا تھا اور اپنے والدین سے ملنے کی تڑپ لے کر آیا تھا. کس طرح سے یہ رو رہا ہے, کیسی بات چیت ہماری ہو رہی تھی, آپ ذرا وہ دیکھیں پھر ہم ان کی بھائی کی گفتگو سناتے ہیں آپ کو. کس طرح کچھ بتاؤ, آپ بتاؤ. انشاءاللہ آپ کے گھر والے ملیں گے, آپ کو نام یاد ہے نا اپنے اور ماں باپ کے, وہ مل جائیں گے انشاءاللہ. اب آپ ہلکی سی اسٹوری کچھ بتاؤ, کس طرح مطلب. جی میں بس جب بھی ماں باپ کی یاد آتی تھی اکیلے بیٹھ کے رو لیتے تھے, کھیل لیتے تھے, گھومتے پھرتے تھے, کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے, اکیلے رہتے تھے. کوشش کی ہوگی آپ نے نا, کبھی ان کو بولا ہوگا میرے گھر والوں کو ڈھونڈو, بولا تھا وہ. پھر جو ہے وہ بولا ان لوگوں نے تیرے ماں باپ کا نام تجھے بس یاد ہے, پھر تجھے نہیں مل سکتے. پھر لوگوں نے نہیں کوشش نہیں کری. پھر اس کے بعد میں نے چھوڑ دی, امید ہی چھوڑ دی تھی. پھر میں 1-2 دفعہ جو کہ ملتان بھی گیا ہوں, ملتان بھی گیا ہوں. دیکھا وہ ملتان نہیں تھا جیسے میں نے ملتان دیکھا تھا اپنے ٹائم پہ. پھر اس کے بعد جو ہے پھر میں نے ملتان سے واپسی آ گیا تھا دوبارہ, تو دوبارہ کام کرنے لگ گیا تھا. اچھا, ماں باپ کا چہرہ آپ کو یاد ہے؟ جی, اگر سامنے آ جائے دیکھ کے سامنے آ جائے دیکھ کے بتا دوں. اس طرح یہ بتائیں کہ مطلب یہ بچے کیسے ٹائم گزارتے ہیں, اتنے سالوں سے ہوتے ہیں. ابھی دیکھو وہ جو لڑکا تھا زاہد, جانتے ہو اس کو, ہم نے اس کو ملوایا, ویڈیو دیکھی اس کی, میرے ساتھ کیا ہے. ہاں, اس کو سب کچھ یاد تھا, بس جگہ کا نہیں تھا پتا. اس کو ہم نے ڈھونڈا ملا ہے. اس کی ماں کتنی رو رہی تھی, سجاد کی ماں کتنی رو رہی تھی. تو یہ لڑکے بتاتے نہیں تھے کہ کہاں سے ہیں, ہمیں ڈھونڈو گھر والوں کو. نہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. اچھا, کہ کوئی پوچھ لے بھائی آپ کو ماں باپ سے ملنا ہے نہیں ملنا ہے, کبھی پوچھا نہیں. اچھا, بس جو جیسا ہے نا ویسے وہ اسی حالات میں جی رہا تھا. ابھی آج عید کا دن تھا, عید کا دن کیسے گزارا آپ نے؟ عید کون بناتا ہے. ماں باپ کے بنا کوئی عید نہیں ہے. اچھا اسامہ بھائی, ذرا اونچی آواز میں بات کریں. آپ کا ایریا کس طرح کا تھا, کچھ پتہ ہے آپ کو؟ میرا ایریا جو ہے صاف ستھرا ایک جیسے کنڈیشن میں تھا. گھر کے پاس کیا تھا, گاؤں دیہات ہے یا شہر ہے. شہر ہے جی. گھر پکے تھے؟ پکے گھر ہے. اپنا گھر تھے؟ اپنا گھر ہے. اچھا, تو گھر کے قریب کوئی مسجد, کوئی مدرسہ, اسکول؟ میں جیسے گھر سے گلی سے باہر نکلوں تو گھر سے جو ہے نا گلی کے باہر ہی جو ہے نا, جیسے گھر سے باہر نکلوں تو یہاں سبزی والا ہے, تندور والا ہے, مرغی والا ہے. پھر ہم تھوڑا سا آگے جائیں
तो जो है ना एक बहुत बड़ा कॉलेज है, अच्छा, फिर उससे हम लोग जैसे थोड़ा सा और आगे निकल जाए सीधा जाके बहुत बड़ी एक मस्जिद है। मस्जिद का नाम याद है? मस्जिद का कारी नाम- साहब का नाम कभी ट्यूशन पढ़ा हो बचपन में किसी मिस के पास, नाम याद हो? जी, तो ये उन दिनों की बात है जब ईद उल फितर का पहला दिन था और आज ईद उल अज़हा को भी काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। जुलाई का महीना है, आज 4 जुलाई 2024 है। जब फैमिली मिली उनकी तरफ से बहुत ही कांटेदार किस्म की बातें थी, कुछ चीज़ें हमने रिकॉर्ड नहीं की, बाद में जब इनसे बात करवाई ये बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी खुशी के साथ मुस्कुराते हुए आया और मैंने इनके भाई से बात करवाई तो उसका किस तरह लहजा था और क्या जवाब था, ज़रा वो सुनिए। ज़रा 2 मिनट बात कर सकेंगे उसामा के साथ खुद से? जी करवा दे। आप करवाएं, अगर वालदा हो तो उनसे भी करवाएं, आप बात करें। वालदा मैं बाहर बैठा हूँ भाई, मैं वालदा से कितना करवाऊँ? वालदा से 2 मिनट बात करवाएं, आपकी मेहरबानी होगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं बाहर बैठा हूँ ब्रदर। अच्छा, जी वालेकुम सलाम। मैं उसामा बात कर रहा हूँ। जी भाई उसामा बात कर रहे हैं, तो बताएं फिर आते अब। जी मैं कहा किधर थे इतने साल पहले, तो ये बताए ना भाई। मेरे को तो सेंटर वालों ने उठाया हुआ था कब का? जब से मैं गुम हुआ था। कब से गुम हुए थे? 5 या 6 में गुम हुआ था मैं। 5 या 6 में गुम हुए थे? जी अच्छा, तो फिर उन्होंने रब्ता करवा के घर वालों को जाके मिलवाए? वो क्यों मिलवाएंगे घर अब वालों आगे को? घर की याद आ गई? अच्छा, वो नहीं मिलवाते हैं किसी से भी। अच्छा। अब्बू की तस्वीर पहचानी आपने? जी बता दो ना, अब्बू की तस्वीर पहचान ली है? भाई वालिद की तस्वीर देख के इनसे पहचान लिया है कि ये मेरे वालिद हैं। अब भाई वालिद को गुजरे भी 11 साल हो गए हैं। जिन हालात में वालिद साहब किए हैं, जिन हालात में मैंने उनका जनाजा कंधे पे उठाया है, वो मैं जानता हूँ और मेरा रब जानता है। तो ठीक है, तो ये 5-6 साल का बच्चा था, ये क्या कर सकता है उसमें? इसकी तो गलती नहीं थी ना गुम होने में, इसको कुछ याद नहीं था। मैंने भाई घर से भागा था, ये जो है ना वो जो सामा पहले था ना हमारा, वो भी घर से निकल जाया करता था। फिर कुछ अर्से बाद जो है ना वो लेके आ जाते थे आगे पीछे से रास्ते करके। अच्छा, ये अल्लाह को आलम, पता नहीं कौन है कौन नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है इस चीज का। मैं इस चीज को बेहतर नहीं जानता कि कौन है, उसामा है या फिर जो नहीं है। अब कोई भी रास्ते में से गुजरता हो बंदा मुझे कहते मैं उसामा देखिए हूं, DNA मैं तो इस तरह इनका काशी भाई DNA टेस्ट से कंफर्म हो सकता है उसामा भाई DNA टेस्ट। जी। एक मेरे आपने जो बोला है ना कि आपने जो बोला है कि उसामा एक था वो जो बचपन में घूम जाता था बार बार, वो मैं भागता था घर पे। मेरे को मेरा अब्बू जो है मदरसे से 3 से 4 दफ़ा उठा के लेकर आया। फिर उसके बाद जो है जब मेरे को मेरी वालदा ने मुझे मारा था, फिर मेरे को जब चुप करा के मैंने फिर चीज़ के पैसे लिए थे, मैं घर से जैसे बाहर निकला हूँ, फिर मैं रास्ता भटक गया था। एक बार माँ से तो बात सही करो। हो गया। अच्छा, चले ठीक है भाई, आपके भाई कह रहे हैं कि हम इससे मिलना नहीं चाहते, सही है, घर कोई में रखना मसला नहीं चाहते। ठीक है, आपके घर मतलब मिल चुका है, आपने अपने वालिद को पहचान लिया है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सीधी बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आपके दिल में जो एक रंजिश थी, एक मसला था, वसवसा था ना, वो ख़त्म। सही है, अभी अपना जियो और बस अल्लाह हर चीज़ देख रहा है। सही है। सही है। हाँ जी नाजरीन, ये स्टोरी थी हमारे इस भाई उसामा की। इनके भाई ने सीधा हमें बताया कि हम अभी 20-22 साल बाद जाके याद आया इसको घर, और फिर जब हमने इनको कहा था कि हम DNA टेस्ट करवाएंगे तो इन्होंने बस यही कहा कि हम सीधी बात है कि हमारी तरफ से ना है, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अभी हम बड़े हो चुके हैं, घर में सब बड़े हो चुके हैं और हम कैसे इसको रखें। तो ये इनके अल्फाज थे। बाकी इनके पूरे मोहल्ले ने हमें कॉल की है, गुजरात का कोई इलाका है, इनका ताल्लुक़ गुजरात से था, और जितने भी लोगों ने तस्वीरें देखी सब ने पहचान लिया है। इसने ख़ुद अपने वालिद की तस्वीर देख के पहचानी,
کہ یہ میرے والد ہیں اور والد صاحب کو پہچان لیا. اور علاقہ جو ہے کوئی مہدہ شرقی نام کا کوئی جگہ ہے, وہاں سے ان کا گھر ملا ہے. والد صاحب 11 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں اور ان کے 2 بھائی شاید بیرون ملک کہیں ہیں, ایک بھائی گھر میں ہے شاید. تو ان کی طرف سے ان کو سیدھا جواب ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو ہمارے بہت سارے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جہاں پر لوگوں نے رو کر چلا کر اپنے بچوں کو گلے لگایا, اور پھر کبھی کبھی ایسے بھی کیسز آتے ہیں جو آج ہم نے دیکھا. اچھا, ہم جب کسی فیملی کو ملاتے ہیں, کسی بچے کا خاندان ڈھونڈتے ہیں, تو اگر وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو پھر ہم لوگ ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں. یہاں ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہم ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارا بچہ ہی نہیں ہے, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, بس اللہ حافظ. تو ہم نے جب کہا کہ بھائی ہم ڈی این اے کرتے ہیں, والدہ کا سیمپل لیں گے, تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا بھائی ہو یا نہ ہو, بس ہمیں نہیں چاہیے. یہ 20-22 سال تک کہاں تھا, ہماری خواتین اب بڑی ہو چکی ہیں, اور یہ کیسے اب آئے گا, ایڈجسٹ ہوگا, اور اب تک کیوں نہیں آیا. بچے گم ہوتے 15-20 دن بعد آ جاتے ہیں, تو اب کیوں آ رہا. اور اس سے کس طرح سے انہوں نے گفتگو کی کہ ابھی تم گھر آیا, یاد آیا 20-22 سال بعد, اب تک کہاں تھے. اور انہوں نے بھی اپنی مجبوری بیان کی کہ میں ایک شیلٹر میں تھا, شیلٹر میں بچہ تھا, میں وہاں سے باہر نکل نہیں سکتا تھا, اجازت نہیں ہوتی. اور جب میں بڑا ہو کے نکلا, جب تک بہت سارے بچے, آپ نے ہمارے کیسز دیکھے ہوں گے, شیلٹر میں رہے ہوئے بچے مادری زبان بھول جاتے ہیں. اسی طرح یہ اپنی مادری زبان تک بھولا ہے, اس کو اپنے علاقے کا یاد نہیں تھا. اور جب نکلا تو بالکل میموری خالی تھی اس کو صرف اپنے والدین, بھائی کا اور اپنا نام یاد تھا بس. تو یہ بہت ہی ایک انسانیت کے لیے, میں بولتا ہوں ایک سیاہ ترین دن تھا ہمارے لیے, ایک پوری انسانیت کے لیے, کہ کس طرح سے ایک ماں نے, ایک بھائی نے, ایک ماموں نے انکار کیا. وہ بھائی نے کہا کہ میں تو بس چھوٹا ہوں, میں اپنے بڑوں کے کہنے پہ چلوں گا. سب کا یہی مشورہ ہے کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے. ہم نے گزارش کی کہ یہ اپنی مزدوری کرتا ہے, 20-22 ہزار کماتا ہے, یہ کراچی میں آ کر اپنی مزدوری کرتا رہے گا. کم از کم ایک انسان کو اتنا معلوم ہو کہ وہ کہاں سے ہے, اس کے والدین کیسے ہیں, اس کے بھائی کسی عید کے موقع پر, کسی غمی خوشی کے موقع پر مل کر آیا کرے گا. آپ لوگوں کے پاس رہے گا نہیں, نہ یہ آپ لوگوں سے 2 پیسے مانگے گا. تو ان کی طرف سے آخر تک یہی جواب تھا کہ نہیں بھائی جان, ہمیں نہیں چاہیے, مزید ہم سے رابطہ نہ کریں. ہم نے جب اس متعلق پوسٹ لکھی تو بہت زیادہ لوگ ناراض ہوئے, سب کو بہت تکلیف ہوئی. جو بھی بطور بھائی, بطور والد یا والدہ, ہر دل, ہر غمگین تھا, اور ہر آنکھ اشبار تھی. اور بہت سارے میسیج آ رہے ہیں کہ اسامہ کے کیس کا کیا بنا. تو آخری ابھی اطلاعات کے مطابق آج 4 جولائی ہے, ان کے علاقے کا ایک وفد, چند لوگ ایک خاتون سمیت جائیں گے ان کی والدہ کو منانے کے لیے, کہ جا کر اس کو سمجھائیں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو رکھیں, آپ کا ہی بیٹا ہے, ہمارے سامنے آپ کے تھا. اور مزید کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ بعد میں اگر ضرورت پڑی ہم وہ باتیں کریں گے اور وہ چیزیں ہم دیکھیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بطور مسلمان اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. رشتے, خونی رشتے تو وہ الگ, وہ تو ہے ہی ہیں. انسان اگر کسی کے ساتھ ایک دوستی بھی کرتا ہے, کسی غیر کے ساتھ سلام دعا ہوتی ہے, وہ ختم کرنے تک کی اجازت نہیں ہے. اور ایک خونی رشتے کو ختم تو ہو ہی نہیں سکتا کسی کے منہ سے بولنے سے. وہ اللہ نے جوڑ دیا ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ خون ہے. تو یوں سمجھے کہ کسی انسان کو قتل کیا جا رہا ہے, یہ اس طرح کا ایک معاملہ ہے. تو اگر ہمارا یہ پیغام ان کے خاندان تک پہنچنا ہے, ان سب کو یہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھیں, اسلام کو پڑھیں, اللہ کے احکامات کو پڑھیں. بطور انسان سوچیں کہ آپ اپنے ایک جگر کے ٹکڑے کو, اپنے خون کو اور اپنے ایک فیملی ممبر کو اس طرح سے رد کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہوگا, اور بہت سخت ترین وہاں پر حساب کتاب ہوگا اس خطرناک گناہ کبیرہ اور خطرناک جرم کے بدلے میں. کہ آپ لوگ آج کیا کر رہے ہیں, آپ لوگ اپنے پتہ نہیں کن نشوں میں مست ہیں, اور اس بچھڑے ہوئے, اس مظلوم, اس بیچارے اور لاچار اور لاوارث بنا کر اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں. اسامہ, آپ بتائیں آپ کو کیا محسوس ہوا جب یہ ساری باتیں ہوئیں؟ آپ کس خوشی کے ساتھ آئے تھے کہ میری فیملی مل گئی؟ اور اسامہ کی ایک اور دردناک بات بتاؤں کہ اپنے والد کی تصویر انہوں نے پہچانی.
آج صبح جب یہ میرے پاس آ رہا تھا تو والد کی تصویر اور اپنی تصویر کو اس نے اے آئی کے ذریعے ایک کر کے اپنی واٹس ایپ کی پروفائل پر رکھا. یعنی اتنا والد سے پیار. لوگوں نے بھی کہا کہ اگر والد زندہ ہوتا تو وہ اس کو ضرور ایکسیپٹ کرتا, اور والد پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈتا رہا تھا لیکن بچہ نہیں ملا. اسامہ بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ جی جب میرے کو آپ نے بولا کہ میرے ماں باپ مل گئے تو میرے کو تو بہت زیادہ خوشی ہوئی پہلے کہ میرے ماں باپ مل گئے مجھے. پھر جب میں ادھر آیا تو میرے بھائی نے میرے کو منع کر دیا کہ اس کو نہیں رکھنا ہے گھر میں ہم نے. تو میرا وہاں سے دل ٹوٹ گیا کہ میری ماں نے بھی مجھے منع کرا کہ میں اللہ آپ کو ہمت دے, اللہ آپ کو صبر دے. انشاءاللہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. میں نے آپ کو بول دیا تھا نا, ہم آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے. اللہ آپ کے ساتھ ہے, ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر میں یہاں سے جو ہے دکھی میں ہو کے میں چلا گیا. پھر میں وہاں ایک کونے میں کھڑے ہو کے روتا رہا کہ میرے ماں باپ نے مجھے, جو میری ماں نے اور میرے بھائی نے مجھے اپنایا نہیں دوبارہ. کہ پتہ نہیں کوئی ایسی اپنے خون کے ساتھ بھی کبھی کرنا نہیں چاہیے, یہ لوگوں نے پتہ نہیں کیسے کر لیا. اسامہ تم اتنے عرصے گم تھے, کیسے یہ ٹائم گزارا ہے؟ 20-22 سال کیسے گزارے آپ نے؟ میں نے 20-22 سال میں نے شیلٹر میں گزارے. میں نے ماں باپ کے بغیر, ماں باپ کے بغیر, کبھی خالی پیٹ سو جانا, کبھی جو ہے روڈ پہ سو جانا, کبھی نہیں ہوتا ہے تو خالی پیٹ بھی سوتے ہیں, کبھی جا کے ہم کھانا کھا لیتے تھے. پھر جو ہے میں باہر نکل کے پھر میں نے جو ہے کام کرا. کام کرنے کے بعد جو ہے پھر میرے کو جب پتہ چلا کہ وہاں ولی اللہ بھائی سے جو ہے میں بات کروں, میں اپنی جو ہے پوسٹ ڈلواؤں گا. میں نے زاہد کی اور شجاعت کی پوسٹ دیکھ کے میں نے جو ہے آپ سے رابطہ کیا تھا. اس لیے میں پھر آپ کے پاس بڑی امیدوں سے آیا تھا. پر میرے بھائیوں نے جو ہے اور میرے گھر والوں نے اس امیدوں پہ پانی پھیر دیا. آپ کی محنت پہ جو ان لوگوں نے ضائع ڈال دی. ان لوگوں نے محنت ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ, محنت کبھی ضائع نہیں ہوگا. تو کوئی پیغام دیں گے اپنی والدہ کو اگر آپ کی ویڈیو ان تک پہنچے؟ اپنی بہنوں کو, بہنیں تو کبھی نہیں چاہتی کہ وہ بھائی کو ایکسیپٹ نہ کرے, شاید بہنوں کو بھی روکا گیا ہوگا بات کرنے سے, رابطہ کرنے سے. کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ ضرور یہ آپ کی ویڈیو انشاءاللہ پہنچے گی وہاں پر. بس میری یہی دعا ہے, بس مجھے جو ہے گھر بلا لے. بھلے مجھے نہیں بلا رہے ہیں تو ماں سے بات کروا دیں کہ میری ماں بول دے مجھے کہ گھر نہیں آنا ہے تو نام تجھے جانتے. میں پھر کبھی بھی ذکر نہیں کروں گا کہ میرے ماں باپ بھی تھے. اپنی ماں کے منہ سے یہ سننا چاہتے ہیں آپ؟ جی, اپنی ماں سے منہ سے سننا چاہتا ہوں. بھائی پہ یقین نہیں آ رہا؟ بھائی پہ مجھے یقین نہیں آتا. اچھا, بہنیں تھی آپ کی؟ بہنوں کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری بہنیں ہیں یا نہیں ہیں. اچھا. بھائی کا پتہ تھا, یہ میرے سے چھوٹا تھا حسیب, اس لیے. آپ کو والد کی تصویر مل گئی نا, کم از کم جی. دل کو ایک تسلی, کوئی سکون سا کچھ محسوس ہوا. آپ نے اس کی تصویر کو بھی ایڈٹ کر کے اپنی تصویر کے ساتھ لگائی ہے. جی. تو وہ کیسے آپ نے کیے یہ میں نے اے آئی کے ذریعے میں نے اپنے ابو کی تصویروں میں نے اپنی تصویر جوڑ کے جو ہے واٹس ایپ میں لگائی تھی کہ میری جو ہے چلو وہ نہیں مل رہے ہیں, میرے جو ہے میرے باپ کے پاس میرے پاس جو ہے میرے باپ کی جو ہے تصویر ہے بس. آپ پھر یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی جائے؟ ہاں, میں نے بولنا تھا کہ بس مجھے جو ہے اپنے باپ کی قبر تک لے جائے بس. باپ سے اچھا تعلق تھا آپ کا؟ جی. خیال کرتا تھا, پیار کرتا تھا؟ میرے والد صاحب نے کبھی میرے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. جب بھی میری ماں مارتی تھی تو شام میں یا میرے والد صاحب مجھے آ کے بچا کر ماں کو ڈانٹتے تھے. پھر جو ہے مجھے آرام سے خاموش کروا کے چلے جاتے تھے. پھر میں کام پہ یا پھر دیکھتی تھی والدہ صاحب میں چھوٹی سی کوئی غلطی کر لوں پھر میں مار کھاتا تھا. کبھی باہر جا کے پڑوسی کے گھر میں جا کے سو جاتا تھا, کبھی روڈ پہ جا کے سو جاتا تھا, پھر صبح شام میں جو ہے واپسی آ جاتا تھا.
کہ اب میرے والد صاحب آ جائیں گے پھر میں گھر جاؤں گا. ایک دفعہ جب پھر میری والدہ نے مجھے مارا، پھر میری والدہ نے مجھے خاموش کروا کے جو ہے پیسے دیے تھے، جا بیٹا چیز کھا. میں چیز لینے بس گلی سے نکلا ہی تھا، آگے جا کے پتہ نہیں کسی نے مجھے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد مجھے کسی شیلٹر میں ڈال دیا. وہاں سے پھر میں ملتان شفٹ ہوا. ملتان کے بعد پھر میں کراچی آیا سوراب بورڈ سے پھر جو ہے ادھر 2 یا 3 دن میں ادھر رکا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے مجھے نوری آباد بھیج دیا جہاں بہت سارے بچے تھے، ان کے ساتھ میں اٹھا بیٹا. یاد ہوتی تھی کہ ایک کونے میں ہم لوگ پڑے رہتے تھے، ہر بات میں ہمیں جو ہے بہت مار پڑتی تھی ادھر، تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں. پنجابی زبان بھی بھول گئے آپ؟ جی. اچھا، آپ کے لیے نا بہت سارے لوگوں نے رابطے کیے ہم سے، لوگ آپ کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ایک جگہ سے رشتے کا بھی آفر آیا ہے، ٹھیک ہے، ایک بہن نے خود کہا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پہلے آپ کی فیملی میں آپ کو ایکسیپٹ کریں. خدا نہ خواستہ ایسے معاملات نہیں ہوتے. ہم کسی وکیل کے ذریعے کچھ کرنا پڑا، کوئی قدم اٹھانا پڑا، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہمارے وکلاء کی ٹیم بھی ہے جی انشاءاللہ لاہور سے، وہ ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. آپ کی شادی بھی کروائیں گے، آپ کا گھر بھی بنائیں گے، آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ میرا کوئی نہیں ہے، آپ کے ساتھ بہت لوگ ہیں. جی وہ تو ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی. اسامہ کی یہ سٹوری تھی، آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کے دل کے حالات آپ نے دیکھ لیے، جان لیے کہ کس طرح سے ایک بچہ اپنے والدین کو یاد کرتا رہا، اپنے پیاروں کو ڈھونڈتا رہا، ان کے لیے اپنی عیدیں خراب کی اور اپنی خوشیاں برباد کی. عیدیں خراب کی، عیدیں تھے ہی نہیں. عید کے دن بس کمرے کے اندر بند یہ رہتے تھے اور پیاروں کو یاد کر کے روتے تھے. اور آج جب خاندان ملا ہے تو انہوں نے ان کی طرف سے اس طرح ایک انسانیت سوز اور اس طرح ایک غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر شرعی اور بہت ہی شرمناک جواب ملا. تو ہمارے ان کیسز میں جو ہم 600-700 لوگ ملا چکے ہیں، ان تمام کیسز میں جو سب سے شرمناک ہمارا جو کیس تھا وہ یہی تھا. ان کا تعلق گجرات سے ہے. گجرات کا کوئی علاقہ ہے مہدا شرقی کے نام سے، وہاں ان کی رہائش ہے اور یہ 75 دل لوگ وہاں پر موجود ہیں. میں آپ تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اسامہ کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر، ہم سب پر، تمام لوگوں پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے. تو انشاءاللہ اسامہ کے ساتھ ہم رہیں گے، اس سے رابطے میں رہیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کا گھر آباد کر کے رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. تو اپنا خیال رکھیے، بہت جلد ہماری ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.